اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر. اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے محبوب نے کہا یا عمر دے دے یا عمر دے دے, جا دونوں کے دل لے کر آ, میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے. میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا, میں دیکھوں ابو جہل کیوں نہیں مانتا. یاد رکھیے آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی پیمانے پر ہے, آج بھی ہدایت کا زاویہ اسی زاویے پر, اسی زاویے پر, اسی پیمانے پر آج بھی اللہ ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں. میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا, میں دیکھوں ابو جہل کیوں نہیں مانتا. میرے آقا کی دعا عرشوں پہ پہنچی. اللہ نے جبریل کو کہا دونوں کے دل لے کر آ. عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا, عمر ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا, عمر ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا. اور ابو جہل ضدی ہے حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑا. ابو جہل ضدی ہے حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نے کلمہ پڑا. ابو جہل ضدی ہے حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا. اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا, جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دیں گے. سبحان اللہ. صحابی کو رب چنتا ہے. کون چنتا ہے؟ اب جو چنے, صاحبان توجہ ہے, جو میں بالکل بھی تنقید کے لہجے میں بات نہیں کرنے والا, میں اس انداز میں بات کرنے والا ہوں کہ ایک تو بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ لوگ, اور آپ میں سے بھی پتہ نہیں کوئی آپ آیا ہو. اگر وہ آپ نہیں بھی آیا ہوا, سوشل میڈیا کے ذریعے نامعلوم میری بات کس کے گھر بھی پہنچے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. سوشل میڈیا کے ذریعے میری بات نامعلوم کہاں پہنچے گی. اگرچہ اسے یہ تو محسوس ہو جائے گا کہ سامعین تھکے ہوئے تھے, تھکا ہوا تو خیر میں بھی ہوں, لیکن میری بات تو اس تک پہنچ جائے گی. اعتراض جو ہوتا ہے نا, اعتراض مثال کے طور پر کسی کو ہو نا میرے آنے پہ اعتراض کہ قاضی کیوں آیا, ہوگا نہیں. میں ایک مثال عرض کروں, آپ نے گھبرا نہیں جانا. اچھا ویسے اس وقت خان صاحب گھبرائے بیٹھے. توجہ صاحبان, کسی کو نا میرے آنے پہ اعتراض, وہ اعتراض کرے تو میں تو بات کی بات ہے بولوں. سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے. سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے. اچھا وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ وہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا کہ بلایا میں نے ہے, تیرے پیٹ میں کیوں مڑوڑ اٹھ رہا ہے. انتخاب میرا ہے, چناؤ میرا ہے, میں نے چنا ہے اسے, میں نے بلایا ہے. صحابہ کو چنا ہے رب نے. کس نے؟ یاد رکھیے اگر کوئی صحابی پہ اعتراض کرتا ہے وہ صحابی پہ نہیں رب پہ اعتراض ہے کہ تو نے کیسا چنا ہے. اور رب پہ اعتراض کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. صحابی کو کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ سارے محبت سے بولیے, کس نے چنا؟ اور صحابہ وہ ہیں. آج آپ اپنی مسجد سجاؤ, سجاوٹ نظر آتی ہے. آپ اپنے گھر کو سجاؤ, سجاوٹ نظر آتی ہے. آپ اپنی گلی کو سجاؤ, سجاوٹ نظر آتی ہے. کیوں؟ اسے آپ نے سجایا ہے. مسجد کے سٹیج کو آپ نے سجایا ہے, گلی کو آپ نے سجایا ہے, دکان کو آپ نے سجایا ہے. جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے, اور جسے اللہ کہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا ہے. میری جان صحابہ کے حق میں کتنی بچ گئی ہے. سبحان اللہ. اثر کے بیٹھے تھک گئے ہیں بیچارے, تھک گئے ہیں.
میں نہیں زیادہ نہیں پریشان کرتا. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، اے عالم یا صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سر سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں صحابہ کے جو اسلام کی بنیاد بنے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے تو ایک جانب پکڑا ہوا ہے ہاتھ ابو بکر کا، ایک جانب ہاتھ پکڑا ہے عمر کا، کلائی والی جگہ سے یوں پکڑ رکھا ہے، اور صحابہ کو آ کے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں پیارے آقا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کو اسی طرح اٹھیں گے، ہم قیامت کو اسی طرح اٹھیں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح آئیں گے، اسی طرح اٹھ کر آئیں گے. یہ محبتیں صحابہ سے کیوں پیارے آقا نے فرمائی ہیں، کیوں فرمائی؟ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ اجتماع کا عنوان رکھا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں آپ ماشاءاللہ اہل سنت تشریف فرما ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عظمتیں صحابہ کی ہیں کیوں. سنی کمزور نہیں ہوتا، اگرچہ تھک گیا ہے، آواز آہستہ ہے، بہرحال کمزور نہیں ہوتا، وہ ایک بشری تقاضا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. سنی کمزور اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. جزاک اللہ جزاک اللہ. سنی کمزور نہیں ہوتا. میں نظریاتی بندہ ہوں، نظریے کے دو چار جملے عرض کرنے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں. سنی کمزور، دیکھیں نا، ہم بولیں یا نہ بولیں وہ لفظ خود بولتے ہیں، اپنی پہچان کرواتے ہیں. سنی، اب یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہے سنت. جیسے پاکستانی، اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان. فوجی، اس کے پیچھے پاور ہے فوج. امریکی، اس کے پیچھے پاور ہے امریکہ. سعودی، اس کے پیچھے پاور ہے سعودیہ. سنی، اس کے پیچھے پاور ہے حضرت قاری وسیم عباسی صاحب اور حضرات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حضرت جی آپ کے حوالے. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. اگلا جملہ 10 بندوں کو سمجھ آئے گا لیکن وہی ان کی مسکراہٹ ہی پورے حال پہ کافی ہو جائے گی. اگر وہ 10 کے 10 بندے بخیل نہ ہوئے تو، بخیل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ. میں نے عرض کیا کہ سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی. کئی روایات کے بارے میں ہے یہ روایت ضعیف ہے، ارے چھوڑیے، احادیث کے بارے میں ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کسی سے کہ کسی نے کہا ہو یہ سنت ضعیف ہے. میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں، اسی لیے کہا تھا مجھے جلدی لے جائیے 2-4 باتیں کر لوں ان سے. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف.
اب بات یہ ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ حدیث تو ضعیف ہے، ہو سکتی ہے اور ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ یہ جاگتے ذہنوں کے ساتھ بس بولنا نہیں آپ نے، تھکے ہوئے ہیں میں آپ کا خیال نہیں اچھا میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کا احساس کر رہا ہوں، صرف بس سن لیجیے سنت کیوں ضعیف نہیں؟ صاحبان توجہ، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو ایک اور مقام پہ لے کے جانا پڑے گا. تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے؟ جلدی تو نہیں؟ کسی کو ہو سکتا ہے جلدی ہو. گھر بتا کے آئے ہیں نا جی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو زمانی سا جملہ انہوں نے بولا، اب اس کا میں کیا معنی لوں جی؟ نہیں اس کا کیا معنی ہے؟ کنوارے ہیں یا ویسے جوان ہیں بتا کے آئے ہیں؟ کیا معنی ہے؟ جن جو کنوارے ہیں اللہ کرے ان کی شادیاں ہو جائیں جلدی. کتنی پیاری آمین کہی آپ نے. لیکن ایک وعدہ کرو کہ شادی کے بعد بھی جب محافل جمے گی تو آپ تشریف لائیں گے، اب بھلے اجازت لے کے آ جائیے گا. سنت کیوں ضعیف نہیں صاحبان؟ توجہ ہے، یقین جانا یہ بھی غنیمت ہے جو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اب بولنا تو دور کی بات ہے، یہی کافی ہے. اچھا ویسے اردو سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا وہ حساب نہ ہو کہ وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی سے مصر سے پڑھ کے آئے، اور جب 8-10 سال بندہ پڑھ کے آئے، پرانے دور کی بات ہے، تو ذہن میں خمار تو ہوتا ہے نا پڑھے ہوئے کا. وہ جب پڑھ کے آئے 8-10 سال، پھر اپنے گاؤں میں اسٹیشن پہ جب اترے ریل گاڑی سے، تو اسٹیشن سے باہر آئے تو سامنے دیکھا ایک ریڑی پہ بندہ گول گپے بیچ رہا ہے. تو دماغ میں کھٹائی آئی، منہ میں پانی آیا کہ گول گپے کھائے جائیں. تو وہ اسے آ کے کہتے ہیں میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عددن بیچتے ہو یا یعنی کہ گن کے بیچتے ہو یا تول کے بیچتے ہو؟ وہ ریڑی والا یوں دیکھ کے کہتا ہے حضرت میں نہ عددن بیچتا ہوں نہ وزنن بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں. سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. جی تسی منو رکھی پیچھے سے ہستے. یہ سنت کیوں کمزور نہیں؟ یہ بزرگ ٹیک چھوڑ دیں، جوان ٹیک لگائے رکھیں. کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہوگی بات میری؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ اب بزرگ چھوڑ دیں ٹیک، جوان لگائے رکھیں. اب صاحبان میری جان، سنت کیوں کمزور نہیں؟ میں اس پر مجھے تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ ایک سفر کرنا پڑے گا، یہیں بیٹھے بیٹھے، گھبرانا نہیں، آپ کہیں دور نہیں لے کے جاتے. اور میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اور قرآن عقائد کے سمندر ہے اور موتی دیتا ہے. اور ایک اور حضرات آپ کے حوالے ایک جملہ عرض کر دوں. وہ صبح ہوتی ہے نا جیسے ہی، تو ایک صاحب آ جاتے ہیں مسجد میں، سپیکر کھولتے ہیں اور آذان شروع کر دیتے. وہ صاحب آتے ہیں پھر ظہر میں، عصر میں، پھر آذان شروع کر دیتے ہیں. وہ جو آذان دیتے ہیں اسے مؤذن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آذان کہتے ہیں بلاوے کو. آذان کا معنی بلاوا، اور مؤذن وہ جو بلاتا.